سب سے پہلے قربانی کا نصاب. قربانی کس پر واجب ہے؟ دیکھیں قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء. سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء. سونا چاندی تو سبھی جانتے ہیں. سونا چاندی کو کہا جاتا ہے. نقدی نقد پیسوں کو کہا جاتا ہے. نقدی چاہے 1 روپے ہو 2 روپے ہو وہ نقدی کہلاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں تو بالکل واضح ہیں. چوتھے نمبر پہ آتا ہے مال تجارت. مال تجارت فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو. ہر وہ چیز جو آپ نے اس نیت سے خریدی کہ اس کو میں آگے بیچوں گا اور اب تک آپ کی وہ نیت برقرار ہے. یہ 2 شرطیں ہیں. ایک تو آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، دوسری اب تک آپ کی وہ نیت برقرار ہے. ایسی چیز کو کہا جاتا ہے مال تجارت. جیسے کسی کی دکان ہے، اب اس دکان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے وہ جو دکان کے لیے چیزیں خریدتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے آگے بیچنا ہے. کسی نے کوئی مکان خریدا، کوئی پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اس کو مجھے اچھا منافع ملے گا تو میں آگے بیچ دوں گا، یا اس کا کاروبار ہی اس چیز کا ہے کہ وہ زمین خریدتا ہے، زمین بیچتا ہے. تو اس نیت سے اگر کوئی چیز خریدی جائے گی اس کو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے. 4 چیزیں یہ ہو گئیں. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد چیز. ضرورت سے زائد چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایسی چیز جو پورے سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی ہو. پورے سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی ہو. ایسے برتن رکھے ہوئے کہ جو پورے سال میں نہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں نہ عام گھر والوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا کوئی استعمال ہے ہی نہیں. اس کی ایک مثال ہے. اسی طرح وہ چیز جس کو شریعت ضرورت تصور نہیں کرتی، مثال کے طور پر ٹی وی ہے کسی کے گھر میں 50 انچ کی اسکرین لگی ہوئی ہے، کوئی اس نے بہت بڑی LED لگائی ہوئی ہے، کوئی LCD لگائی ہوئی ہے بہت بڑی. یہ چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں. اب یہ جو اسکرین ہوتی ہے اس میں اچھی خاصی مہنگی اسکرینیں آتی ہیں، 40,000 50,000 60,000. تو یہ ضرورت سے زائد چیز ہے. اس لیے کہ ٹی وی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ تو گناہ کی چیز ہے، وبال کی چیز ہے. شریعت اس کو ضرورت کیسے تصور کرے گی؟ تو ایسی چیز جو یا تو سال میں 1 دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، یا وہ چیز جس کو شریعت لغو قرار دیتی ہے، فضول، لہو و لعب قرار دیتی ہے. کسی نے اگر کوئی میوزک بجانے کے آلات رکھے ہوئے، کسی نے کوئی بانسری رکھی ہوئی ہے، کسی نے کوئی گٹار رکھا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے گٹار کوئی اگر دن میں 10 دفعہ بھی استعمال کرتا ہو تو وہ ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے. اس لیے کہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو ضرورت سے زائد ہوں وہ بھی قربانی کے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ. اب جب کسی شخص کے پاس یا کسی خاتون کے پاس سونا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی عورت کے پاس 3 تولہ سونا ہے، تو لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 3.5 تولہ پر یا 3 تولہ پر یا 4 تولہ پر تو زکوٰۃ اور قربانی نہیں ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ سونے کا نصاب اس وقت معتبر ہوتا ہے جب کسی کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو. ان 5 چیزوں میں سے اس کے پاس صرف سونا ہو. یہ جو 5 چیزیں میں نے گنوائی، سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں، اگر کسی کے پاس ان 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس نقد پیسے ہیں، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، صرف سونا ہے، تو سونے پر پھر اس وقت قربانی واجب ہوگی یا اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب وہ 7.5 تولہ کا ہو جائے. لیکن ظاہر ہے ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کوئی ہو. اب اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں تو یہ نقدی ہو گئی. 20 روپے ہیں تو یہ کیا ہو گئی؟ نقدی ہو گئی.
یا اس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب سونا بھی ہے، سونے کے ساتھ پلس ایک چیز اور بھی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ایسی صورت میں شریعت سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں کرتی، ایسی صورت میں شریعت چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتی ہے۔ تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس یا کسی خاتون کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 100 روپے ہیں، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 100 روپے ہیں، اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ صرف سونا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نقدی بھی ہے۔ اب اس سونے کی قیمت لگائی جائے گی، سونے کی قیمت لگائی جائے گی، اور ظاہر ہے 2 تولہ سونے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بہت زیادہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی تو 38,000 37,000 36,000 یہ اس کے ریٹ ہیں، اور 1 تولہ سونا اس سے ڈبل مہنگا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے تو مثال کے طور پر اگر 70-80 ہزار روپے 80,000 روپے اگر تولہ ہے سونا، تو اس کا مطلب ایسی خاتون کے پاس یا ایسے مرد کے پاس تو 1,60,000 روپے ہیں، اور اگر 100 روپے اور ہیں تو 1,60,100 روپے ہیں اس کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو پیسے بن رہے ہیں یہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ بن رہے ہیں۔ جب زیادہ بن رہے ہیں تو اس پر بھی قربانی ہوگی۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ سونے کا نصاب شریعت میں اس وقت معتبر ہوتا ہے جب سونے کے ساتھ ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو پھر سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، اور وہ جب کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی وہ پورا ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس نقدی ہے۔ یہ تو ہے قربانی کا نصاب۔ اب یہاں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو قربانی کا نصاب کہلاتا ہے، اب ضرورت سے زائد اشیاء میں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس گھر ہے، ایک آدمی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور اس کے پاس ایک مکان اور بھی ہے جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، ایک مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، یا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 گاڑیاں اس نے کرائے پر دی ہوئی ہیں۔ اب آیا ان گاڑیوں کی قیمت پر قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ یہ ضرورت سے زائد ہے یا نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب میں نے بتایا نا 5 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ یا تو یہ گاڑی مال تجارت ہے، یا یہ زمین مال تجارت ہے کہ اس نے یہ بلڈنگ خریدی اس نیت سے کہ میں نے آگے بیچنی ہے، تو مال تجارت ہو گئی، تو آٹومیٹک اس پہ قربانی ہے، اس پر زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طرح تجارت کی نیت سے نہیں خریدی، اس نے کوئی مکان خریدا، کرائے پر چڑھا دیا اس نے، لیکن یہ جو کرایہ ہے یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو گزر بسر ہوتا ہے، وہ جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا انحصار اس کرائے پر نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی کاروبار ہے، کوئی بھی انکم کا کوئی دوسرا سورس، کوئی دوسرا ذریعہ ہے جہاں سے وہ کماتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ جو گھر کا کرایہ آتا ہے یا جو گاڑی کا کرایہ آتا ہے یا کوئی بھی چیز رینٹ پر دی ہوئی اس کا کرایہ آ رہا ہے، یہ اس کے پاس ایکسٹرا ایک چیز آ رہی ہے، اس کا سورس آف انکم یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو اب اس بلڈنگ کی وجہ سے یہ ضرورت سے زائد ہے، لہذا قربانی ایسے شخص پر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ ایک گھر میں خود رہتا ہے، دوسرا گھر بھی اس کا ہے لیکن اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اور اس گھر کا کرایہ اس کے گزر بسر کا ذریعہ ہے، وہ اسی سے اپنے پورا سیٹ اپ چلاتا ہے، اپنا پورا گھر چلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوسری جگہ ہے یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت کا حصہ ہے، لہٰذا جب ضرورت کا حصہ ہے تو پھر اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، نہ تو ہر حال میں بلڈنگ، گاڑی یا دوسری چیزوں پر قربانی ہوتی ہے، نہ ہر حال میں نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ وہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ مال تجارت ہے یا نہیں، ضرورت سے زائد ہے یا نہیں۔ اگر مال تجارت ہے تب بھی ہے، اگر ضرورت سے زائد ہے تب بھی ہے۔
اگر مال تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد بھی نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔